وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاكلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونضع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ اور جب نادا پکارا فرمایا رب کا تمہارا رب موسیٰ ان ائتی کہ تو جا القوم الظالمین ظالم لوگ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گناہ گار کے پاس، تم جا کر انہیں خدا کے غصے سے ڈراؤ۔ قوم فرعون الا یتقون قوم فرعون الا یتقون کیا وہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان کے یکذبون وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَيَضِيقُ تنگ ہوتا ہے صدری میرا سینہ دل، وَلَا يَنطَلِقُ نہیں چلتی لسانی میری زبان، فَأَرْسِلْ پس پیغام بھیج إِلَىٰ طرف ہارون اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان سو پیغام دے ہارون کو، یعنی پوری بات سننے سے پہلے یہ جھٹلانا شروع کر دیں گے اور مجلس میں کوئی تائید کرنے والا نہ ہوگا۔ ممکن ہے اس وقت ملول اور حزین ہو کر طبیعت رک جائے، دل نہ کھلے اور زبان میں کچھ لکنت پہلے ہی سے ہے، تنگ دل ہو کر بولنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میری تقویت و تائید کے لیے اگر ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں میرا شریک حال کر دیے جائے تو بڑی مہربانی ہو۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَلَهُمْ اور ان کا علیہ مجھ پر ذنب ایک الزام فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں ان کے یقتلون قتل نہ کر دیں، اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں، یعنی ایک قبطی کے خون کا دعویٰ جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی، یعنی دعوت و تبلیغ سے پہلے ہی میرا کام تمام نہ کر دیں کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے آدمی کا خون کر کے بھاگا تھا۔ ایسی صورت میں فرض تبلیغ کس طرح ادا ہوگا؟ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال فرمایا کلا ہرگز نہیں، فاذهبا بآياتنا پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم معكم تمہارے ساتھ، مستمعون سننے والے، فرمایا کبھی نہیں تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانی، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں، یعنی کیا مجال ہے کہ ہاتھ لگا سکیں، جاؤ اپنی استطاعت کے موافق ہارون کو بھی ساتھ لو اور ہمارے دیے ہوئے معجزات نشانات لے کر وہاں پہنچو، ان نشانات کے ساتھ ہوتے ہوئے تم کو کیا ڈر اور نشان کیا، ہم خود ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہیں اور فریقین کی گفتگو سن رہے ہیں۔
فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، فاتیا پس تم دونوں جاؤ فرعون فقولا تو اسے کہو انا رسول بے شک ہم رسول رب العالمین تمام جہانوں کا رب، سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئیں پروردگار عالم کا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان کے ارسل تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کا وطن حضرت ابراہیم کے زمانے سے ملک شام تھا، حضرت یوسف کے سبب سے مصر میں آ رہے، وہاں ایک مدت گزری، اب ان کو حق تعالیٰ نے ملک شام دینا چاہا۔ فرعون ان کو نہ چھوڑتا تھا کیونکہ ان سے غلاموں کی طرح بیگار میں کام لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ فرمایا۔ قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، قال فرعون نے کہا لم نربك کیا ہم نے تجھے نہیں پالا، فینا اپنے درمیان، ولیدن بچپن میں، ولبثت اور تو رہا، فینا ہمارے درمیان، من عمرك اپنی عمر کے، سنینا کئی برس، بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا، اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں کئی برس تک، یعنی تو وہی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و نام سے پالا پوسا اور پرورش کر کے اتنا بڑا کیا، اب تیرا یہ دماغ ہو گیا کہ ہم ہی سے مطالبات کرتا اور اپنی بزرگی منواتا ہے، اتنی برسوں تک کبھی یہ دعوے نہ کیے، اب یہاں سے نکلتے ہی رسول بن گئے۔ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، وفعلت اور تو نے کیا، فعلتك اپنا وہ کام، التي فعلت جو تو نے کیا، وانت اور تو من سے الکافرین شکر احسان فراموش، اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ہی نہ شکرا، یعنی جو کرتوت کر کے بھاگا تھا قبطی کا خون، اسے ہم بھولے نہیں، یعنی ہمارے سب احسانات بھلا کر لگا پیغمبری کے دعوے کرنے۔ اس وقت تو بھی الیاذ باللہ انہی میں کا ایک تھا جن کو آج کافر بتلاتا ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، قال موسیٰ نے کہا فعلتها میں وہ کیا تھا، اذا جب، وانا اور میں، من سے، الضالین راہ سے بے خبر، جمع کہا کیا تو تھا میں نے وہ کام، اور میں تو تھا چوکنے والا، یعنی قبطی کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا، مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکہ مارنے میں جو تعذیب کے لیے تھا اس کا دم نکل جائے گا۔ فَقَذَفَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَفَرَرْتُ تو میں بھاگ گیا، منکم تم سے، لما خفتکم جب میں ڈرا تم سے، فَوَهَبَ لِي پس عطا کیا مجھے، ربی میرے رب نے، حکم اور جعلنی مجھے بنایا، من سے المرسلین رسول جمع، پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم، اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا، یعنی بے شک میں خوف کھا کر یہاں سے بھاگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت و حکمت عطا فرمائے، اس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا، یہ بجائے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو شخص تم سے خوف کھا کر بھاگا ہو، پھر اس طرح بے خوف و خطر تنہا تمہارے سامنے آ کر ڈٹ جائے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتِلْكَ اور یہ نعمتن کوئی نعمت، تَمُنُّهَا عَلَيَّ تو اس کا احسان رکھتا ہے مجھ پر، أَنْ عَبَّدتَّ کہ تو نے غلام بنایا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل، اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو، یعنی بچپن میں میری پرورش کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا کیا؟ ایک اسرائیلی بچے کی تربیت سے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، بالخصوص جب کہ اس بچے کی تربیت بھی خود تیرے ظاہر گداز مظالم کے سلسلہ ہی میں وقوع پذیر ہوئی، نہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا، نہ خوف کی وجہ سے میری والدہ تابوت میں رکھ کر مجھے دریا میں چھوڑتی، نہ تیرے محل سرا تک رسائی ہوتی۔ ان حالات کا تصور کر کے تجھ کو ایسا احسان جتلاتے ہوئے شرمانا چاہیے، اور صاف بات یہ ہے کہ جس پروردگار نے تجھ جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کرائی، اسی نے آج تیری خیر خواہی کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، قال فرعون نے کہا وما اور کیا ہے، رب العالمین سارے جہاں، بولا فرعون کیا معنی پروردگار عالم کا،
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فقولا انا رسول رب العالمین سورۃ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 16 کے امتثال میں اپنے کو رب العالمین کا پیغمبر کہا۔ اس پر فرعون حجود تعنت اور ہر درمی کی راہ سے بولا کہ العیاذ باللہ رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ اسی شک کی ازلی کا دعویٰ تو اپنی قوم کے روبرو یہ تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سمجھتا، اور انا ربکم الاعلی۔ سورۃ نمبر 79 سورۃ النازعات آیت نمبر 24، تمہارا بڑا پروردگار میں ہوں۔ چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل و بلادت سے اور بعض خوف یا طمع سے اس کی پرستش کرتے تھے، گو دل میں اس ملعون کو بھی خدا کی ہستی کا یقین تھا، جیسا کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 102 سے ظاہر ہوتا ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، قال اس نے کہا رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین، وما بینہما اور جو ان کے درمیان، ان اگر تم ہو موقنین یقین کرنے والے، کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرو، یعنی آسمان و زمین کی سب چیزیں جس کے زیر تربیت ہیں وہی رب العالمین۔ اگر تمہارے قلوب میں کسی چیز پر بھی یقین لانے کی استعداد موجود ہو تو فطرت انسانی سب سے پہلے اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، قال اس نے کہا لمن انہیں جو حوله اس کے ارد گرد، الا تستمعون کیا تم سنتے نہیں، بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ فرعون جان بوجھ کر بات کو رلانا چاہتا تھا، اپنے حوالی موالی کو بارنے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لیے کہنے لگا سنتے ہو موسیٰ کیسی دور ازکار باتیں کر رہے ہیں، کیا تم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا آسمان و زمین میں کوئی اور رب ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، قال موسیٰ نے کہا ربکم تمہارا رب، ورب اور رب آبائکم تمہارے باپ دادا، الاولین پہلے کہا ماسٹروں کا، کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا، ماسٹروں کا، یعنی اور احمق میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جس نے خود تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، اور جب تمہارا بیج بھی نہ تھا اس وقت زمین و آسمان کی تربیت تدبیر کر رہا تھا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قال فرعون بولا ان بے شک رسولکم تمہارا رسول، الذی وہ جو ارسل بھیجا گیا، الیکم تمہاری طرف، لمجنون البتہ دیوانہ پگلا ہو گیا، بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باولا ہے، یعنی العیاذ باللہ کس دیوانے کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر لیتا ہے، ہمارے ماسٹروں کی خبر لیتا ہے، اور ہماری شوکت و حشمت کو دیکھ کر ذرا نہیں جھجکتا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ عقل سے بالکل خالی ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، قال موسیٰ نے کہا رب المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اگر کنتم تعقلون تم سمجھتے ہو، کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور کچھ ان کے بیچ ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے پھر ایک بات کہی جس طرح کی حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے آخر میں کہی تھی، یعنی رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک اور تمام سیارات کے طلوع و غروب کی تدبیر ایک محکم و مضبوط نظام کے موافق کرنے والا ہے، اور تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتلا سکتے ہو کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا بجز خدا کے کون ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کو قدرت ہے کہ اس کے قائم کیے ہوئے نظام کو ایک سیکنڈ کے لیے توڑ دے یا بدل ڈالے؟ یہ آخری بات سن کر فرعون بالکل مبہوت ہو گیا اور بحث و جدال سے گزر کر دھمکیوں پر اتر آیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک بات کہہ جاتے تھے اللہ کی قدرتیں بتانے کو، اور فرعون بیچ میں اپنی سرداروں کو ابھارتا تھا کہ ان کو یقین نہ آ جائے۔
قال اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، قال وہ بولا لئن البتہ اگر اتخذت تو نے بنایا الہن کوئی معبود غیری میرے سوا لاجعلنک تو میں ضرور کر دوں گا تجھے من سے المسجونین قیدی جمع۔ بولا اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حکم میرے سوا تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں۔ اس مرتبہ فرعون نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں مصر میں کوئی اور خدا نہیں، اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یاد رکھو قید خانہ تیار ہے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، قال موسیٰ نے کہا اولو جئتک خواہ میں لاؤں تیرے پاس بشیء مبین ایک شے معجزہ واضح، کہا اور اگر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی یعنی فیصلے میں ابھی جلدی نہ کر، یہ تو تیری باتوں کا جواب تھا، اب ذرا وہ کھلے ہوئے نشان بھی دیکھ جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری صداقت دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلاؤں تو کیا پھر بھی تیرا فیصلہ یہی رہے گا؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، قال وہ بولا فات بہ تو لے آ اسے ان کنت اگر تو ہے من سے الصادقین سچے، بولا تو وہ چیز لا اگر تو سچ کہتا ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، فَأَلْقَىٰ پس موسیٰ نے ڈالا عصاہ اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تو اچانک وہ ثُعْبَانٌ اژدہا مبین کھلا نمایاں، پھر ڈال دیا اپنا عصا سو اسی وقت وہ اژدہا ہو گیا صریح۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وَنَزَعَ اور اس نے کھینچا نکالا یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ تو ناگہا وہ بَيْضَاءُ چمکتا ہوا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے، اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ سو اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔